أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس مسئلہ نمبر 804 سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ غضبی لباس پہننا حرام ہے لیکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہ جانتا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر غضبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو جیسا کہ سابقہ مسئلے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ دیکھیں ایک کہہ رہے ہیں ایک شخص تھا، وہ جانتا تھا کہ غضبی لباس پہننا حرام ہے لیکن اسے یہ نہیں تھا پتا کہ اب نماز میں اس کا کیا حکم ہے کیا نہیں، تو پھر جو سا پچھلے مسئلے میں انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آپ پچھلا مسئلہ خود پڑھ کے آئیں گے، میں سنوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غضبی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ خود اس لباس کو غضب کرے اور پھر بھول جائے تو اس نے غضب کیا ہے اور اسی لباس میں نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں، پہلے یہ کہ کیا کسی اور نے غضب تھا، اسے معلوم نہیں تھا، بعد میں سے پتہ چلا تو ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اس نے پہلے غضب بھی خود کیا تھا لیکن یہ بھول گیا اور بعد میں سے یاد آ گیا تو پھر اس کی جو نماز تھی وہ احتیاط کی بنا پر کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ پھر کہنے اگر کسی شخص کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غضبی ہے لیکن نماز کے دوران ہی سے پتہ چل جائے کہ اس کی شرمگاہ کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی ہو اور وہ فوراً یا نماز کا تسلسل توڑے بغیر غضبی لباس اتار سکتا ہو تو ضروری ہے کہ فوراً لباس کو اتار دے، اور اگر کسی اور چیز نے اسی شرمگاہ کو ناظر محترم سے ڈھانپا ہوا نہ ہو یا غضبی لباس فوراً نہ اتار سکتا ہو تو اسی لباس کے ساتھ نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو لباس تھا وہ آپ کو پتا تھا کہ غضبی ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ غضبی ہے لیکن نماز کے دوران آپ کو یاد آ گیا، آپ پہلے بھول چکے تھے، نماز کے دوران آپ کو کیا ہوا، یاد آ گیا، پھر کیا کر سکتے ہیں، اگر تو آپ کی شرمگاہ چھپانے کے لیے آپ نے نیچے کوئی کپڑے وغیرہ پہننے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نماز کے دوران ہی ان کپڑوں کو اتار دیں گے اور اپنی نماز کو جاری رکھیں گے، لیکن اگر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ سکے تو پھر ضروری ہے کہ جو آپ نے لباس پہنا ہے اسی کے ساتھ جو ہے نماز کو تمام کریں، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے غضبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے جبکہ آخر وقت تک وہ کسی اور لباس کے ساتھ نماز کے قابل نہ ہو سکے یا اس لباس کو پہننے کی مجبوری اس کے اپنے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے نہ ہو، مثلا اس نے وہ لباس غضب نہ کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس طرح اگر غضبی لباس کے ساتھ اس لیے نماز پڑھے تاکہ چوری نہ ہو جائے اور آخر وقت تک کسی اور لباس کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے یا لباس کو اس لیے اپنے پاس رکھا ہو کہ پہلی فرصت میں اس کے مالک کو پہنچایا جا سکے گا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اس کے پاس غضبی لباس تھا اور اسے کسی چیز کا خوف تھا کہ اسے پتا تھا اگر وہ لباس نہیں پہنے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آخری وقت تک یہ والا عذر جو ہے وہ اس کا باقی رہتا ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ پھر کہنے ہیں اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خریدے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا جبکہ سودے میں رائج طریقہ کار اس کے مطابق قیمت اپنے ذمہ لے لی ہو تو لباس اس کے حلال ہو جاتا ہے، البتہ وہ ادا شدہ قیمت کے خمس کا مقروض ہوگا، لیکن اگر اس نے عین اسی مال سے لباس خریدا ہو جس کا خمس ادا نہیں کیا تھا تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہی حکم ہے جو غضبی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ایسے پیسوں سے خریدا ہے جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تو ضروری ہے کہ آپ پہلے خمس ادا کریں، پھر اگر آپ نے وہ چیز خرید بھی لیا تو پھر اس چیز کا بھی خمس ادا کریں، لیکن اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نہیں جس سے لیا اس نے پہلے سے ہی اس کا خمس نکال لیا ہوگا اور تو پھر آپ کے لیے پھر اسے دوبارہ نکالنا ضروری نہیں